إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے وہ لوگو جو ایمان نہ لا چکے ہو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے، مومن سمجھتے اور مومنوں کے گروہ میں شمار کرتے ہو، ایمان لانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد کام ختم نہیں ہوا بلکہ اب کام شروع ہوا. اب کام ابتدا ہوئی ہے. سفر لمبا، محنت طلب، کٹھن اور مسلسل محنت کا متقاضی ہے، ورنہ ایمان لانا شاید فائدہ، بولو شاید فائدہ، یہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن جن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایمان لانے کی توفیق دی ہے وہ کہتے کیا ہے؟ بڑا اچھا، بڑا بہترین، بڑا نفیس، بڑا لاجواب کام. لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اذکر اللہ. کیا کرنا ہے بولو؟ کسے یاد کرنا ہے؟ کتنا کرنا ہے؟ اور کب تک کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ ذکرن، اللہ کو یاد کرو، یاد کرنا، کثیرا، بہت زیادہ، اس کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی. جتنا ہم اپنی روٹی کو
زندگی سے اپنے پیار کو، اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو، اپنی دنیا کو، اپنی خواہشات کو یاد کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اللہ کا ذکر اتنا بھی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، ترجمان القرآن، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسے قبول فرماتے ہوئے قرآن کریم کی اتنی سمجھ اور فہم عطا فرمائی کہ صحابہ کرام میں ان کے پائے کا قرآن کریم کی سمجھ میں اور کوئی نہیں، اور امت نے خطاب دیا حبر الامہ، یہ وہ شخص ہے جو علم میں اس امت کا سمندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما من عمل فرضه اللہ تعالی علی عباده الا وقد جعل له حدا الا ذکر اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو عمل بھی فرض کیا ہے، جو عمل بھی واجب کیا ہے، جس عمل کے بھی کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس عمل کی ایک حد رکھی ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ بولیے کتنی ہیں؟ ہر نمازوں کی رکعات ان کی تعداد مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ روزے رمضان کے فرض جو ہیں وہ کتنے مہینے ہیں؟ اور پھر اس مہینے کی تعداد بھی مقرر ہے کہ نہیں؟ 29 یا 30 دن ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی دینی ہے، کس پر دینی ہے، کیسے دینی ہے، کس کس کو دینی ہے؟ حج فرض کیا، کتنی بار کیا؟ ایک بار کیا۔ لیکن جب اپنے ذکر کا تذکرہ فرمایا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کی کوئی حد بیان ہی نہیں کی ہے، اس کو غیر محدود رکھا ہے، کثیرا، بہت زیادہ۔ اے میرے مولا، آپ حکم دے رہے ہیں کتنا؟ فرمایا جتنا کر سکتے ہو کرتے جاؤ، تھوڑا ہے کثیرا، اور کثیرا کہنے والے اللہ رب العالمین خود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو بہت زیادہ ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا؟ مخلوق اس کا اندازہ کر سکتے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو، کب؟ پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور تسبیح بھی ذکر الہی میں سے ہے، لیکن تسبیح کا ذکر اس لیے خصوصی طور پر کیا کہ اس کا مقام و مرتبہ واللہ اعلم بالصواب اذکار میں بہت زیادہ بلند ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، شاید زندگی میں اس سے پہلے ذکر الہی کا ہم اتنے محتاج نہ ہوئے، لیکن کیا اس پریشانی، اس بیماری، اس تکلیف، اس شدت، اس بربادی، اس خوف نے ہمیں اس چیز پر مجبور کیا ہے کہ اب ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ کریں؟ کیا ہم ایسے کرنے والے ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مزید کا سوال کریں، اور اگر نہیں ہیں تو ابھی زندگی کے جو سانس باقی ہیں اس میں اپنی زبان پر ہر دم اپنے مولا پیدا کرنے والے کا ذکر جاری کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ذکر کا کرنا فائدہ کس کو دے گا؟
کیوں میرے بھائیوں بہنوں، کس کو فائدہ دے گا؟ سارے عقل مند، سمجھدار، پڑھے لکھے، کاروباری، اچھی جابز کرنے والے، فائدہ کس کو ہوگا؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، وہ تو ہمیشہ سے میں تم نہیں، جتنے جہان ہیں، جتنی دنیایں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام سے وہ ہمیشہ سے مکمل بے نیاز ہے۔ کوئی ذکر نہ کرے اس کا، کوئی تسبیح تعریف نہ کرے، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اس کی تسبیح اور اس کی تحمید اور اس کے ذکر کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارک جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بیان کیا ہے کہ ذکر الہی اللہ کی رحمتوں کو کس طرح کھینچ کے لاتا، حاجات کو پورا کروانے کا کس طرح سبب بنتا، مشکلات سے نکالنا اللہ رب العالمین نے ذکر الہی کے ساتھ کیسا جوڑا ہوا، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ذکر الہی کرنے والوں پر کس طرح موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آؤ اس حدیث کو سنیں اور پھر مولا کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ عز وجل تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول فماذا يسألون إلى آخر الحديث۔ ذکر کرنے والا، ذکر کرنے والے، ذکر کرنے والی اور ذکر کرنے والیاں، اگر ان کی شان میں اور ذکر کی پڑھائی میں اس کے علاوہ قرآن و سنت میں کوئی نص نہ ہو، کوئی آیت، کوئی حدیث نہ ہو، یہ ایک حدیث اتنی کافی ہے کہ سمجھ آ جانے والا وہ کوشش کرے کہ ساری زندگی ذکر الہی کے سوا کسی اور چیز کو کرنا دیکھنا گوارا نہ کرے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے وہ ذکر کیسا ہو۔ بڑے ایسے ہیں صبح و شام تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، لیکن مرد حضرات نماز کا وقت آتا ہے تو مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں صبح بھی 10 تسبیح ہیں، رات کو بھی 10 تسبیح ہیں، پچھلے پہر بھی 10-15 تسبیح ہیں، لیکن نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ نماز اس سے بڑا اللہ کا ذکر اور کیا ہوگا؟ اور اس ذکر کا مقام کون سا ہے بولو؟ اس ذکر کے ادائیگی کے لیے اسی گھر سے آواز آتی ہے، رب العالمین کا حکم وہ سنائی دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے، دعا ہے، خشوع و خضوع کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اپنی ذلت
رب العالمین کے سامنے اس کا مظاہرہ ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں مرد حضرات، ذکر کرنے والے، ذکر میں یہ بھی شامل ہے کہ نمازوں کو آ کے مسجد میں 5 وقت جماعت کے ساتھ، بڑے ایسے ہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، باہر سیر کر رہا ہے، واک کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، آؤ بھائی نماز پڑھ لو جماعت، نہیں جی نہیں ہم نے گھر پڑھ لی، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہیں، دیکھے ہیں کہ نہیں سیانے لوگ بھی، دانشور، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پہلے جاؤ پھر وضو کرو پھر بیٹھو پھر امام کا انتظار کرو، وہ آ جائے لمبی قرات شروع کر دے، ہم نے گھر میں پڑھ لی، باقی تسبیحیں پھیرتے ہیں، اللہ اللہ خیر۔ ذکر فائدہ کنہیں دے گا؟ جو اسلام کی باقی شرائط کو، بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، جو اسلام کے باقی ارکان کو پورا کرے گا، پھر انشاءاللہ ذکر وہ فائدہ دے گا شاید دنیا میں اتنی فائدہ مند چیز اور۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں، فرشتوں کے گروہ ہیں، ٹیمز بنی ہوئی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ ساری دنیا میں اللہ کے حکم سے گھومتے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو اس کے حکم سے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جسے فرشتے تلاش کریں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بولو اللہ کے بندو، جس کو صدر مملکت، اس کا قاصد، اس کے گارڈ، اس کے پولیس مین، اس کے انویسٹیگیشن کرنے والے، وہ عزت و اکرام کے لیے تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر میں آئیں تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ان کے جانے سے پہلے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، موبائل نکالتے ہیں اور جتنی تصویریں بنا سکتے ہیں بنا لیتے۔ اب ساری زندگی نسلوں میں وہ تصویریں منتقل ہوتی رہی تھیں، کیوں؟ کہ فلاں صدر، فلاں وزیر اعظم کا بندہ ہمیں بلانے، اور جب وزیر اعظم کے پاس چلے جائیں چاہے بعد میں وہ بے عزتی کرے، وہ تصویروں کو بھی کب تک محفوظ رکھتے۔ اور یہاں نورانی فرشتے راستوں میں تلاش کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، کون ہے جو بیٹھا اس کو یاد کر رہا ہے؟ کون ہے جو بیٹھا اس کی بڑائی کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کی تسبیح پکار رہا ہے؟ کون ہے جو دل دماغ کے ساتھ زبان سے اعلان کر رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہو؟ اللہ تجھ سے بڑا ہے ہی نہیں ہے۔ فرشتے وہاں آتے ہیں اور جن کو ملتے ہیں وہ دوسروں کو بلاتے ہیں، آؤ جس چیز کو تلاش کر رہے ہو ہمیں مل گئی ہے۔ اور یہ تلاش کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اور اب یہ تلاش کرنے والے جب ان کے متعلق جا کے مالک الملک کو بتلائیں گے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور کیا خیال ہے جو نماز ادا کر رہا ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں، ان کے پاس فرشتے آتے ہوں گے کہ نہ آتے ہوں گے؟ بولو اللہ کے بندو، شاید بات سیانے کہنے ادھر نہیں آتے، اس کے علاوہ جو ذکر ہے وہاں پہ آتے ہیں بس، اس لیے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کہتے آ جاؤ، اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اب اپنے پروں کے ساتھ ان ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہونا، ایک، بس ایک۔ تو رب العالمین کی قسم ہے اس ایک کا آنا شاید اس وقت اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہ ہو، لیکن وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھیرے میں لیتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک، ایک تہ کے اوپر ایک تہ، ایک گروہ کے اوپر ایک گروہ، فرمایا اتنے گروہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جو جماعت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں گے وہاں فرشتے ایسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟
اور جو اپنے آپ کو مسجد میں جماعت سے محروم کرتا ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ اب جب وہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو عرش والا ان سے سوال کرتا ہے، اور عرش والا خود سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے اللہ کے اپنے ان بندوں سے پیار اتنا ہے کہ مولا ان کا تذکرہ سننا چاہتے، ان کی باتیں کرنا چاہتے، اور فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرنا چاہتے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے، پیار ہے کہ نہیں ہے، محبت ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ، چھوٹی بچی کھیل رہی ہو، باپ ہو، ماں ہو، باہر سے آئیں، بچہ کھیل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، آتے ہی کہتے بیٹا کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں میری بیٹیا کیا کر رہی ہو، میرے لاڈلے کیا کر رہے ہو؟ کس وجہ سے پوچھتے ہیں؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک پیار کا، محبت کا، اور قربان جائیں وہ مولا کریم جسے اپنے بندوں پر شفقت اور پیار اتنا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، اللہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے مولا تو ہر عیب سے، جتنے شریک ہیں تو ان تمام سے بلند ہو، اور جتنے شریک کے تیرے بناتے ہیں وہ سارے تیری مخلوق ہیں، تو ان کا خالق ہے۔ وَيُكَبِّرُونَكَ، اور اللہ بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، ہمارے پیدا کرنے والے سب سے بڑا تو ہے۔ وَيُحْمِدُونَكَ، اور کہتے ہیں الحمدللہ، جب بڑا سب سے وہ ہے، ہر عیب سے پاک وہ ہے، تو تعریف کس کے لیے ہے؟ صرف اسی کے لیے۔ وَيُمَجِّدُونَكَ، اور میرے مولا تیری بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب سے بڑا، ہمارے رب سے بزرگ، ہمارے رب سے اعلیٰ اور کوئی ہے نہیں۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے۔ مولا کریم پھر فرماتے ہیں اے فرشتوں مجھے بتلاؤ، یہ میرے بندے میری اتنی تعریف بڑائی بیان کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے میری زیارت کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو مولا کریم فرماتے ہیں فرشتوں اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر یہ میرا ذکر کتنا زیادہ کرتے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں جنت میں اپنے رب کی زیارت ان آنکھوں کے ساتھ نصیب ہو جائے گی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر تو آپ کی اتنی عبادت کرتے کہ اس کا تصور بھی نہیں، پھر وہ آپ کی بزرگی اور آپ کی تسبیح اتنی بیان کرتے کہ اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی شمار ہی نہ ہوتا۔ اب اگلی بات دیکھو جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَاذَا يَسْأَلُونَ، فرشتوں یہ مانگتے کیا ہے مجھ سے؟ سوال کس بات کا کرتے ہیں؟ انہیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ اور آج ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کچھ بولو اللہ کے بندو، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جسم کا ایک ایک حصہ بچا کے سنبھال کے رکھ رہے، چھپا کے رکھ رہے، قریب آنے سے گریز کر رہے۔ وہ خواتین جنہوں نے ساری عمر پردہ نہیں کیا اور پتہ نہیں مرنے تک بھی پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، چہروں کو چھپا کے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ ہاتھ جنہیں ساری عمر چھپانا نہیں تھا اور جنہیں خوبصورت بنانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں آتی تھیں، اب انہیں گلوز کے ساتھ ڈھانک کے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ تو آج مانگنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فَمَاذَا يَسْأَلُونَ، فرشتوں یہ مانگتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یسألون الجنہ، یسألونک الجنہ، اللہ یہ تجھ سے تیری جنتوں کا سوال کر رہے ہیں۔ اور
جس کی اور خواہشات اچھی ہوں گی، میرا ایمان ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ ذکر کی برکت سے پورا کر دے گا۔ جب جنت ان کی یہ طلب پوری ہوگی تو جو اس سے نیچے کی چیزیں ہیں، شفا ہے، روٹی ہے، اولاد ہے، دنیاوی کاموں میں بہتری ہے، وہ اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے یا انکار فرما دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہیں گے لا واللہ یا رب، اللہ انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کریں گے اللہ اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر تو ان کی حرص، ان کی تمنا، ان کی کوشش، ان کی جدوجہد اور اس جنت کے لیے محنت کرنا پھر تو بہت زیادہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے مجھے یہ بھی بتلاؤ یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ اور بیماری سے آج ہم میں سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ تکلیف سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ حادثات سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ بے روزگاری سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ فقیری سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ اور یقین ہے مجھے مولا کریم ذکر کرنے والوں کو ان چیزوں سے اپنی رحمت سے ضرور محفوظ فرمائیں گے۔ فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، یہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ یہ بھڑکتی ہوئی جہنم، اس کی آگ سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سوال کریں گے انہوں نے دیکھا؟ عرض کریں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے اگر دیکھا ہوتا پھر؟ فرشتے کہیں گے اللہ اگر دیکھا ہوتا کانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافا، اللہ اگر دیکھا ہوتا تو پھر اس سے اور زیادہ بھاگتے اور جہنم سے اور زیادہ ڈرتے۔ اب اگلی بات، اللہ رب العالمین کا دریائے رحمت، قلزم رحمت، بحر رحمت، اور اس کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ، بولو زور سے، الفاظ انسانی زبان میں نہیں، اس کی رحمت، اس کا کرم۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فرشتوں اس گفتگو کے بعد میں اب ایک آرڈیننس، ایک حکم اور ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، تم گواہ رہنا میں نے اپنے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ بس اسی پر بس جب اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے تو اس کی رحمتیں کیسی اتر، فرشتے کہیں گے اللہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، فیقول اللہ عز وجل ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، فرشتے کہیں گے اللہ سارے ذکر کرنے والے ٹھیک تھے لیکن ایک ان میں کھوٹا تھا، ایک ان میں بے ایمان تھا، ایک اپنے کام کے لیے آیا تھا، اپنے مطلب کے لیے آیا تھا، اپنی مصلحت کے لیے آیا تھا، اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، اپنی حاجت کے لیے آیا تھا، اس کا ذکر سے اور ذکر کرنے والوں سے اور کوئی تعلق، مصیبت کا مارا آیا تھا۔ تو عرش والے کیا کہیں گے؟ فرشتوں سن لو، یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں جو ان کے پاس آ کے بیٹھا کسی اور مقصد سے آیا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ جو اس محفل میں آیا، اے فرشتوں اب اس محفل میں وہ شقی اور بدبخت رہ کے واپس نہیں جا سکتا، اب پلٹے گا، اٹھے گا تو خوش قسمت اور سعادت مند بن کر اٹھے گا۔ اور ایک اور روایت میں امام مسلم بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرمائیں گے قد غفرت لهم واعطيتهم ما سألوا، فرشتوں میں نے معاف بھی کیا اور انہوں نے جو جو سوال کیا وہ بھی میں نے انہیں عطا فرما دیا۔
وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا، اور جس چیز سے پناہ مانگتے تھے میں نے اس چیز سے انہیں پناہ بھی۔ بیماری سے مانگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، فقر و فاقہ سے مانگی ملے گی کہ نہ ملے گی، عذابوں سے مانگی ملے گی کہ نہ ملے گی، شقاوت سے مانگی ملے گی کہ نہ ملے گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ ان آنے والوں میں ایک ایسا بھی ہے جو بڑا سیاہکار ہے۔ پہلی روایت میں کیا ہے؟ آنے والا اپنے مطلب کے لیے آیا، اپنے کام کے لیے۔ اس روایت میں ہے آنے والا بڑا بدکار ہے، بڑا گناہگار ہے، اللہ تیرا اور تیرے رسول کا نافرمان ہے۔ فلان عبد خطاء، اور خطاء کا مطلب ہوتا ہے جو گناہوں میں کوئی کسر چھوڑتا، جو برائیوں میں کوئی کسر، جس کا دل دماغ ہر وقت گناہوں میں اور جوارح گناہوں سے ہر وقت اس کے لتھڑے ہوتے ہیں۔ خطاء مر فجلس معهم، اللہ یہ گناہگار سیاہکار جا رہا تھا، ایسے ہی گزرتے ہوئے بیٹھا، ایسے ہی بیٹھ گیا۔ ہوتے ہیں نا جاتے ہیں، ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ نہیں یار کتے بھی نہیں آیا، ایویں ہی آ گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ یہ ایسے ہی آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کو ہی معاف کیا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ فرشتوں تمہیں کیا ہے؟ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، فرشتوں میرا ایک قاعدہ، میری سنت یاد رکھو، ان مبارک بندوں کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا میں اس کی قسمت بدل دوں گا، وہ خوش قسمت اور سعادت لے کر یہاں سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ سامعین گرامی، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہمیں مہلت دی تو ہم انشاءاللہ ذو الحجہ کے مبارک مہینہ کو پائیں گے، اور ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن وہ بہت زیادہ برکت والے، فضیلت والے، رحمت والے اور نیکیوں کے اعمال کو کثرت کے ساتھ اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے کے دن۔ تو اسی سلسلہ میں ایک پمفلٹ چھپوایا گیا ہے، اور جب آپ مسجد سے نکلیں گے تو انشاءاللہ قابل احترام بھائی ساتھی وہ پمفلٹس لے کر کھڑے ہوں گے، جاتے ہوئے اس میں سے اپنا اپنا حصہ لے کر جائیے، اور کوشش کرے کہ ایک فیملی والے ایک لے کر جائیں تاکہ سارے ساتھیوں کے حصہ میں آ جائیں، اور جو پوری فیملی یہاں آئی ہو وہ کوشش کریں، خواتین کی طرف بھی تقسیم ہوگا کہ وہ ایک ہی لیں، ایک فیملی، باقی واپس کر جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں یہ مبارک چیز پہنچ جائے، اور اللہ رب العالمین اس 10 مبارک دنوں کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دین اور دنیا سدھر جائے، ہماری پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں اور مولا کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔